कुछ अरसा से शहरयार ने ये आदत बना ली थी कि वो आधी रात से पहले घर नहीं आते थे। मैं पूछती कहाँ थे, इतनी देर से क्यों घर आते हो? तुम्हारे इंतज़ार में जागती रहती हूँ। कहते ऑफिस में बैठा था, केस तैयार कर रहा था। अगर केस की तैयारी ना करूँगा तो तुम आरामदेह ज़िंदगी कैसे बसर कर सकोगी? सो जाया करो, क्यों मेरे इंतज़ार में जागती रहती हो? शहरयार वकील थे। पहले घर पर एक कमरे में ऑफिस बनाया हुआ था, लेकिन जब वकालत चल निकली तो अदालत से कुछ फासले पर एक अच्छी सी इमारत में ऑफिस बना लिया। वहाँ मुवक्किलों को आने में आसानी होती थी, लेकिन मुझे तकलीफ रहने लगी कि घर से देर तक दूर रहने की वजह से वो हमको नज़रअंदाज करने लगे थे। पहले वाला घर पुर रौनक इलाके में था और शहर में ऐसी जगह पर था जहाँ पड़ोसी करीब थे। मसला ये भी था कि पहले मेरी सास हयात थी। मुझे अकेलेपन का एहसास ना होता था। उनकी वफ़ात के बाद सचमुच अकेलेपन का शिकार हो गई। शहरयार सुबह तैयार होकर 8 बजे घर से चले जाते। अदालत का वक्त ख़त्म होने के बाद ऑफिस जा बैठते। क्लाइंट से उनके केसों के बारे में गुफ्तो शनीद जारी रहती। नया केस तैयार करना पड़ जाता या किसी मुकदमे के अगले दिन पेशी होती तो तैयारी करनी पड़ती, तब वो घर ना आ पाते। मैंने रात के खाने पर उनका इंतज़ार करना ही छोड़ दिया था। जब 10 बज जाते मैं खाना खा लेती। मेरा 2 साल का बेटा भी बाप का इंतज़ार करते करते सो जाता। ताहम मुझे नींद ना आती, बड़ी कोफ्त होती। सारे दिन की तन्हाई उस वक्त जैसे मुझ पर हमला कर देती। डर सा लगने लगता। वो आते तो न लड़ने झगड़ने लगती, समझाते कि एक अच्छा वकील होने के नाते मेहनत करना पड़ती है। सुबह से दोपहर तक अदालत में, शाम को दफ्तर में मुवक्किलों के साथ सर खपाता हूँ, तब 4 पैसे हाथ आते हैं। तुम मेरी मेहनत और थकन का एहसास नहीं करती और झगड़ने लगती हो। मैं क्या करूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। मैका दूर है, घर से कहीं जा नहीं सकती। ये भी छोड़िए, हमारा घर पुर रौनक इलाके में नहीं है। रात को मुझे डर लगता है, इसी वजह से जब तक आप आ नहीं जाते नींद नहीं आती। सुबह आपको तैयारी के लिए सवेरे उठना पड़ता है। दिन को मिट्ठू सोने नहीं देता, सारा दिन तबीयत बोझल रहती है। तुम्हारे डरने का तो एक हल है मेरे पास कि जुनेद के ज़िम्मे लगा दूं कि रात को दुकान बंद करने के बाद घर जाने से पहले सीढ़ियों को बाहर से ताला लगा दिया करे। चाबी इसे दे दूंगा, दूसरी चाबी मेरे पास है। मैं जब आऊँगा खुद बैरूनी दरवाजे का ताला खोल कर ऊपर आ जाऊँगा। तुम्हारी नींद भी ख़राब नहीं होगी, तुम बेखौफ होकर जल्द सो जाओगी। जैसे भी हल करेंगे मसला, लेकिन रात 10 बजे के बाद घर से बाहर ना रहा करें। मेरा बस इनसे यही एक मुतालबा था। वादा भी कर लेते थे, लेकिन हफ्ते में 1 आध बार ही पाबंदी कर पाते थे। उस रोज़ भी वो वादा करके गए थे, लेकिन फिर भूल गए। रात के 10 बज गए और वो घर ना लौटे तो मेरा जी घबराने लगा। घंटे भर से बालकनी में खड़ी उनकी राह देख रही थी कि अचानक पहलू में शदीद दर्द उठा और मैं जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई। गर्मियों का मौसम था। मिट्ठू बालकनी के सामने सो रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। उफ, दर्द बढ़ता जा रहा था। मिनटों में ही इतना शदीद दर्द हो गया कि उठकर बेटे के पास जाना चाहा तो ना जा सकी। पहले हम शहर के बीच रहते थे, घर बिल्डिंग में था, मगर फ्लैट में तंग थे। शहरयार ने ये प्लॉट कुछ अरसा कबल एक निस्बतन कम आबादी वाले इलाके में ख़रीदा था ताकि अपनी मर्जी की इमारत बनवा सकें। प्लॉट कमर्शियल एरिया में था, लिहाजा उन्होंने नीचे 3 दुकानें बनवा दी कि किराया आता रहेगा। पहली मंजिल के किराएदार चले गए, दूसरी मंजिल पर हमारी रिहाइश थी। 3 बेडरूम का घर था, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ अकेली थी। पड़ोस में भी कोई ना था कि आवाज़ देकर बुला लेती। यहाँ दुकानें रात 8 बजे बंद हो जाती थीं। हमारी एक दुकान शहरयार ने कम किराए पर अपने कज़न जुनेद को दे रखी थी, जिसके पास अब हमारी सीढ़ी के दरवाजे की चाबी थी। वो सीढ़ी का दरवाज़ा 8 बजे घर जाने से कबल ताला लगा कर जाता और शहरयार ताला खोल कर घर आ जाते थे। इस तरह 8 बजे के बाद जो 4-5 घंटे मुझे तन्हा गुजारने पड़ते, इसमें मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहता कि जीने में कोई शख्स ऊपर नहीं आ सकता शहरयार के सिवा। ये इसलिए कि उन्होंने बंदोबस्त किया था ताकि मैं बेखौफ होकर सो सकूं। उन दिनों सेल फ़ोन आम न थे और हमारे घर में फ़ोन भी नहीं लगा था कि ऑफिस में शहरयार को फ़ोन कर सकती। सीढ़ियों पर ताला था, मदद के लिए किसी को पुकार भी ना सकती थी। दर्द था कि बढ़ता जाता था। ज़रा सी जिस्म को हरकत देने पर दिल डूबने लगता था। उस वक्त तो ये भी इल्म ना हुआ कि मुझे क्या हुआ। मैं उठने, हरकत करने और चलने फिरने से माजूर हो गई थी। आवाज़ निकलती थी और ना सांस ले सकती थी। उस वक्त अगर मिट्ठू की आंख खुल जाती तो वो रोने लगता या उठकर कॉट से निकलने की कोशिश करता तो मैं उसको पकड़ भी ना सकती थी।
مجھے لگا اگر اس وقت مجھے فوری طور پر ابتدائی طبی امداد نہ ملی تو میرا مر جانا یقینی ہے۔ آدھا گھنٹہ تقریباً اسی طرح گزر گیا۔ کبھی سر پٹکتی تھی، کبھی ہاتھ فرش پر مارتی تھی۔ میرے پاؤں کے پاس بالکنی سے جالی بندھی تھی، ہاتھ اس سے جا لگا تو یاد آیا کہ ٹوکری بھی ادھر ہی پڑی ہے، جس کو میں روز سبزی والے کی آواز سن کر لٹکا دیا کرتی تھی۔ سبزی جو لینی ہوتی تھی وہ ایک پرچے پر لکھ کر اس میں ڈال دیتی اور رقم بھی۔ سبزی والا ٹوکری پکڑ کر پرچی دیکھتا، مطلوبہ سبزی تول کر ٹوکری میں ڈالتا اور رقم اٹھا لیتا تھا۔ میں ہی نہیں، ارد گرد کی عمارتوں میں رہائش پذیر دیگر خواتین بھی ایسا ہی کرتی تھیں۔ ان کو زینہ اترنا نہیں پڑتا تھا۔ میں تو یوں بھی 1 منٹ میں مٹھو کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہ جا سکتی تھی کہ وہ پاؤں پاؤں چلتا تھا۔ اس وقت نس نس سے جان کھچ رہی تھی، لیکن ذہن کام کر رہا تھا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں نے ٹوکری کو ہاتھ مارا تو اس کا کنارہ انگلیوں کی پکڑ میں آ گیا۔ ہمت کی اور اس کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ ٹٹولا تو اس میں بال پین اور پرچی پڑی ہوئی تھی۔ تمام ہمت جمع کی اور پرچی نکال کر ایک ہاتھ پر پھیلا دی۔ دوسرے سے اتنا ہی لکھ پائی، میں سخت تکلیف میں ہوں، برائے مہربانی اوپر آ کر میری مدد کریں۔ پرچی کو ٹوکری میں ڈالا اور ٹوکری کو سلاخوں سے نیچے لٹکانے کو آہستہ آہستہ ہاتھ کی مدد سے اتار دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کیا ہوا کہ میرے ہاتھ اور سن ہونے لگے۔ کب بے ہوش ہوئی کچھ نہیں خبر۔ آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھی۔ میں نے جانا کہ شاید میری روح کسی دوسری دنیا سے پھر اس دنیا میں لوٹ آئی ہے۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اس احساس سے خوفزدہ ہو کر شاید میں مر چکی ہوں۔ تبھی شہریار کی آواز کانوں میں آئی، کمل آنکھیں کھولو۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ شوہر کی آواز سن کر آنکھیں کھولی۔ ان کا چہرہ سامنے نظر آیا، پیٹ پر چبھن محسوس کی، جیسے کہ تارے سے چبھ رہے ہوں۔ نحیف آواز میں پوچھا، شہریار میں کہاں ہوں؟ تم ہسپتال میں ہو؟ کب آئی تھی میں یہاں؟ 2 روز پہلے۔ کون لایا تھا مجھے یہاں؟ زیادہ باتیں نہ کرو، بتا دوں گا۔ مٹھو کا تو بتا دو، وہ خیریت سے ہے۔ اسے خالہ حمیدہ کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ تم اس کی فکر نہ کرو، جنید کو فون کروں گا، وہ لے آئے گا اسے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ 15 دن بعد مجھے ہسپتال سے چھٹی ملی۔ گھر آئی تب پتہ چلا کہ جب میں نے ٹوکری لٹکائی اس وقت رات کے 10:30 بجے تھے اور ٹوکری سیدھی جا کر ایک شخص کے سر پر لگی تھی۔ یہ ایک پولیس مین تھا جو ڈیوٹی کرنے کے بعد گھر جا رہا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا، پھر ٹوکری کو پکڑ لیا۔ اس کو اسٹریٹ لائٹ میں پرچی پڑی نظر آ گئی۔ اس نے اس کو نکال کر پڑھا۔ بال پین کی سیاہی سے ٹیڑے میڑے لفظوں میں ڈھیلے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ تحریر پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے سوچا کسی نے شرارت کی ہے، مگر پولیس والا تھا۔ اسے خیال گزرا کہ ممکن ہے کہ اوپر کوئی حب سے بے جا میں ہو اور اس کی جان کو خطرہ ہو۔ تبھی وہ زینے کی طرف گیا، لیکن وہاں تالا لگا تھا۔ اس نے اسی وقت قریبی تھانے فون کر دیا۔ فوراً پولیس موبائل آ گئی۔ انہوں نے تالا توڑا اور 90 تلے قدموں سے اندر آئے تو سامنے بالکنی میں میں بے ہوش پڑی تھی اور میرا معصوم مٹھو کورٹ میں سو رہا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے آفیسر کو فون کر دیا۔ چونکہ وہ پولیس والا اسی علاقے کا رہائشی تھا جہاں ہم رہتے تھے، اس نے قریبی ہسپتال سے رابطہ کر کے ایمبولینس منگوا لی اور کسی طور مجھ کو ہسپتال پہنچایا۔ میز پر شہریار کا کارڈ پڑا تھا۔ کارڈ پر ان کے دفتر کا پتہ اور فون نمبر درج تھا۔ ان کو فون کیا اور کہا کہ آپ ہسپتال پہنچ جائیے۔ وہ ہسپتال آ گئے۔ چند لمحے کی تاخیر سے میری زندگی جا سکتی تھی۔ ایمرجنسی میں ہی فوری طور پر میرے آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سرجن نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ میری ایک ٹیوب پھٹ گئی ہے، جسم کا خون پیٹ میں بھر گیا تھا، چند منٹوں میں موت واقع ہو سکتی تھی۔ فوری طور پر بلڈ ٹیسٹ کے بعد مجھے خون لگا دیا گیا۔ آپریشن کے مکمل ہونے تک کئی بلڈ بیگ لگ چکے تھے۔ بے شک زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن آفیسر اور ڈاکٹر دونوں ہی سمجھدار تھے۔ انہوں نے تاخیر کا رزق نہیں لیا اور نہ شہریار کا انتظار کیا، کیونکہ وہ شہر سے دوری پر تھے۔ ہسپتال نزدیک تھا جہاں مجھے لے جایا گیا۔ ان لوگوں نے کسی قسم کی کارروائی میں بھی وقت ضائع نہ کیا، سوائے اس کے ہمارے سامنے والے گھر 2 پڑوسی بلا لیے۔ ایک 70 سالہ بزرگ تھے اور ان کے ایک بیٹے کو ہمراہ لے لیا تاکہ شہریار کے بروقت نہ پہنچ سکنے کی صورت میں یہ لوگ قانونی تقاضوں کو نبھا سکیں اور گواہ رہیں۔ تالا بھی ان کے اصرار پر توڑا گیا۔ زندگی باقی تھی کہ بروقت مدد مل گئی اور میں ہسپتال پہنچ گئی۔ سرجن بھی قابل اور تجربے کار تھے، جنہوں نے میرے پیٹ کو ہاتھ لگاتے ہی جان لیا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ اگر وہ میرے کیس کو سمجھنے میں غلطی کر جاتے تو بھی تاخیر کے باعث میری جان جا سکتی تھی۔ شہریار نے اس دن کے بعد سے عہد کر لیا کہ وہ اب کبھی مجھ کو یوں اکیلا نہ چھوڑیں گے
اور رات کو وقت پر گھر آ جایا کریں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نئے گھر میں فون بھی لگ گیا اور ایک بزرگ خاتون بھی ایسی مل گئیں کہ جنہیں رہائش درکار تھی۔ ان کو اپنے گھر میں رہائش دے دی اور ایک کمرہ ان کے حوالے کر دیا۔ دفتر کا کام وہ گھر لے آتے اور رات 10 بجے کے بعد گھر پر ہی مقدمات کی تیاری کرتے۔ اس واقعے کو 25 سال بیت چکے ہیں اور میں اب 3 بچوں کی ماں ہوں جو بڑے ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود شہریار نے اپنا عہد نہیں توڑا۔ وہ رات 10 بجے کے بعد گھر پر ہوتے ہیں۔ ان کو اس رات ایسا سبق ملا کہ سمجھ لیا کہ بیوی کو کبھی گھر میں رات گئے اکیلا نہ چھوڑنا چاہیے، گھر بھی جو الگ تھلگ جگہ بنا ہوا ہو اور جہاں کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچ سکتا ہو۔ پہلے وہ ایک لاپرواہ شوہر تھے، مگر اب بے حد پرواہ کرنے والے جیون ساتھی ہیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔